آپ ٹرک ڈرائیور ہو, آپ کے پاس کوئی بھی سکل ہے تو آپ یورپ آ سکتے ہو, لیکن ڈائریکٹ اپلائی کرنا پڑے گا, ایجنٹوں سے, دھوکے بازوں سے بچنا پڑے گا. السلام علیکم دوستو, میں احسن ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھنی ہے, بہت ساری یورپ کے ریلیٹڈ آپ کو انفارمیشن ملے گی. سب سے پہلی بات کر لیتے ہیں کہ ایجنٹ آپ کو کبھی بھی یورپ نہیں بلا سکتے جب تک آپ خود اپلائی نہیں کریں گے. آپ اپنی سکل کے بلبوتے پر, آپ اپنے ڈاکومنٹس کے بلبوتے پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. جب تک آپ اپنے سکل کی بنیاد پر اپلائی نہیں کریں گے, کوئی آپ کو نہیں لا سکتا. دیکھیں, جو ایجنٹ ہوتا ہے یا جو کسی کنسلٹنٹ کو آپ اپنے ڈاکومنٹس دیتے ہیں, آپ وزٹ ویزا لگواتے ہیں, آپ کچھ بھی کرتے ہیں, تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کے ڈاکومنٹس لگاتا ہے. جو ڈاکومنٹس آپ اس کو دیتے ہیں, آپ کا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہو گیا, یا آپ کی ڈگری ہو گئی, یا آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہوگا, یا آپ کے اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس ہوں گے, یا آپ کی کوئی بینک سٹیٹمنٹ ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ وہی لگاتا ہے جو آپ اس کو دیتے ہو. تو وہ چیزیں آپ خود بھی کر سکتے ہو. وہ صرف ایک دھوکہ دہی ہے. اپنی پروفائل اگر آپ ایک بار کرتے ہو, ٹھیک ہے, آپ کم از کم سمجھ لیں کہ پاکستانی 1.5-2 لاکھ روپے کنسلٹنٹ وہ آپ کی فیس کاٹ لیتا ہے کہ میں نے آپ کے ڈاکومنٹ پرپیئر کیے ہیں, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. جو سب سے بڑی بات ہے نا, وہ یہ کہ آپ کی پروفائل خراب ہو جاتی ہے. وہ پھر سے آپ کو ڈاکومنٹ دیتا ہے, ہاں بھائی اب دوبارہ سے فائل بنانی پڑے گی. تو یہ غلط ہے. آپ ایکسپیرینس کرو. اگر آپ ایک بار آپ نہیں کر پاؤ گے تو کوئی بات نہیں, آپ کو ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ ہاں بھائی میں نے یہ کیا ہے تو اب یہ ہو سکتا ہے. تو سب سے بڑی بات جو پہلے میں کہنے والا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ کنسلٹنٹ یا ایجنٹ سے بچیں. آپ خود اپلائی کریں. آپ نے اپلیکیشن فل کرنی ہے, وہ گوگل سے ہی کرتے ہیں. جو بھی پروفیشنل بیٹھے ہیں, کنسلٹنٹ ہیں یا ایجنٹ ہیں یا کوئی بھی ہے, وہ آپ کے ڈاکومنٹس کیا کرتا ہے کہ گوگل سے ہی اپلوڈ کرتا ہے. اسے کوئی ذاتی کمپنی والا نہیں جانتا. آپ سمجھے نا کہ یورپ میں کوئی کمپنی ہے, سوئٹزرلینڈ میں ہے, ڈنمارک میں ہے, اٹلی میں ہے, پرتگال میں ہے, اسپین میں ہے, رومانیہ میں ہے, پولینڈ میں ہے, کہیں پر بھی ہے. تو کیا وہ جو ایجنٹ ہے وہ آپ جیسا نہیں ہے؟ کیا وہ ان کمپنیوں کو جانتا ہے یا ذاتی طور پر اسے پتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو وہ گوگل سے ہی اپلوڈ کرتا ہے آپ کے ڈاکومنٹس. ٹھیک ہے, بس قسمت میں ہوتا ہے تو آپ آ جاتے ہو, قسمت میں نہیں ہوتا تو آپ نہیں آ سکتے ہو. تو یہی چیز ہے, آپ خود اپلائی کرو. اگر آپ آ سکتے ہو تو آ جاؤ گے, نہیں آ سکتے ہو تو آپ پھر دوبارہ سے اپلائی کر لیں. جو مین ریزن میرے کہنے کا, یہ جو مین میرا ٹک ٹاک پر بھی اور یوٹیوب پر بھی یہی موٹو ہے کہ آپ جو ہے نا, آپ ڈائریکٹ اپلائی کریں تو آپ آ سکتے ہیں. جب تک آپ خود ڈائریکٹ اپلائی نہیں کریں گے, آپ کبھی نہیں آئیں گے. اچھا, اب آ جاتے ہیں کہ کون کون اور کیسے کیسے کوئی آ سکتا ہے. دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت سارے دوست اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی ایسے لوگوں کو کہتا ہے جی کہ آپ ہر بندہ یورپ آ سکتا ہے. ہر بندہ یورپ آنے سے میری مراد کیا ہے؟ میری مراد یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جس کے پاس کوئی سکل ہے, اپلائی کرنا اس کا حق ہے. ابھی آپ کسی کو اپلائی کرنے سے تو نہیں روک سکتے نا. ٹھیک ہے, اس کے پاس موبائل اپنا ہے, اس کے پاس انٹرنیٹ اپنا ہے, اس کے پاس اپنا کمرہ اپنا ہے, اس کے پاس کتابیں اپنی ہیں, اس کے پاس لائسنس اپنا ہے, اس کے پاس IDP اپنا ہے, اس کے پاس ہر چیز اپنی ہے. تو بھائی آپ لوگ کون ہوتے اسے منع کرنے والے؟ ایک بات ہے نا, کون ہوتے وہ آپ منع کرنے والے اسے؟ تو میرے بھائیو, آپ کے پاس اگر آپ ٹرک ڈرائیور ہیں, ٹھیک ہے, آپ ٹرک ڈرائیور ہیں, آپ کے پاس لائسنس ہے, تو سب سے پہلی بات آپ کو بیسک انگلش آنا چاہیے. اگر آپ کو بیسک انگلش آتی ہے تو آپ آ سکتے ہیں میرے ویر. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے لیے ہوتا کیا ہے کہ آپ سیدھے گوگل میں جاؤ, وہاں پہ سرچ کرو, لکھو. ایک میں پہلے مثال دیتا ہوں. آپ لکھو رومانیہ کے اندر آپ لکھو ٹرانسپورٹیشن کمپنیز ان رومانیہ. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ جتنی کمپنیز آئیں گی, بڑی بڑی کمپنیز کے ای میلز آئیں گے, ان کے کانٹیکٹس آئیں گے, تو آپ ان سے بات کر سکتے ہو, آپ انہیں ای میل کر سکتے ہو. پھر آپ لکھو لتھوانیہ کا, پھر آپ لکھو ڈنمارک کا, پھر آپ لکھو سویڈن کا, پھر آپ لکھو سلوانیہ کا, سلواکیہ کا, کروشیا کا. بہت سارے ڈرائیور آئے ہیں. لتھوینیا ہو گیا, لتویا ہو گیا, پولینڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. ہاں, یہ ہے کہ ٹرک ڈرائیور جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے بڑے کنٹریوں میں نہیں آ سکتے, کیونکہ وہ ہائر ہی نہیں کرتے. جو ملک ہائر کرتے ہیں, آپ چیٹ GPT سے پوچھو, آپ گوگل سے پوچھو, تو آپ میرے بھائی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. ہاں, کسی کمپنی کا آپ کو رپلائی آ گیا تو آپ اسے بات کرو. ٹھیک ہے, ہاں بھائی کہ میرے یہ ڈاکومنٹس ہے, میرے اتنا ایکسپیرینس ہے. لیکن اس کے لیے سب سے جو بڑی بات ہے, جو بیسک انگلش ہے نا, وہ آنی چاہیے. جب تک آپ کو بیسک انگلش نہیں آئے گی تب تک آپ نہیں آ سکتے میرے بھائی. آپ کو بیسک انگلش کا آنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو بیسک انگلش نہیں آتی, آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے, تو آپ پہلے جو ہے نا, آپ 2-3 مہینے آپ انگلش سیکھیں. ٹھیک ہے. جب آپ انگلش سیکھ جائیں گے تو پھر آپ بات کرنے کے قابل ہو جائیں. اگزامپل دیتا ہوں کہ کوئی کمپنی آپ کو ہائر کرنا چاہتی ہے. جب وہ آپ کو ہائر کرنا چاہتی ہے تو وہ کم از کم انگلش میں آپ سے انٹرویو کرے گی.
اگر آپ کو انگلش نہیں آتی ہوگی تو پھر فائدہ ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلے جو ہے نا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ بیسک چیزوں کو پکڑیں. بیسک چیزوں سے مطلب کیا ہے کہ آپ پہلے انگلش بولنا سیکھیں. کوئی بات نہیں, آپ نے 10 سال لگا دیے گلف میں, سعودیہ میں, قطر میں, دبئی میں, کوئی بات نہیں. تو ابھی آپ 2-3 مہینے کم از کم انگلش کو دے دیں, تھوڑا سا اپنے اوپر خرچہ کر لیں. ٹھیک ہے, آپ پاکستان میں کسی اپنے گلی محلے سے کوئی غریب لڑکی ہے, لڑکا ہے, تو آپ تھوڑا اس کو پیسے دے دیں 5-10 ہزار مہینے کا, 2-3 مہینے اس کے ساتھ پریکٹس کر لیں. جب آپ کو انگلش نہیں آتی ہوگی تو پھر آپ کا اپلائی کرنے کا کوئی فائدہ. جب تک آپ کو انگلش نہیں آئے گی تو وہ کیسے لے گی کوئی کمپنی آپ کو. ٹھیک ہے, اسی طرح باقی جتنے بھی ٹریڈ ہیں, کوئی ڈپلوما ہولڈر ہے تو وہ گوگل میں جا کے سرچ کرے. ابھی آپ سمجھیں کہ میں کوئی نہ لائر ہوں, نہ میں کوئی اتنی چیزوں کو جانتا ہوں, میں آپ کو موٹیویٹ کر سکتا ہوں. آپ جائیں گوگل کے اندر جائیں, اگر آپ ڈپلوما ہولڈر ہے تو آپ جا کے اپنی جاب کے مطابق آپ سرچ کریں. دنیا اوپن ہے, آپ کو سرچ کرنے سے کون روک سکتا ہے. آپ سرچ کریں, آپ ای میلز کریں, لیکن یہ ہے کہ آپ ایجنٹوں سے بچیں. جب تک آپ ایجنٹوں سے نہیں بچیں گے آپ یورپ کبھی نہیں آ سکتے. آپ کو ایجنٹوں سے بچنا پڑے گا, آپ ڈائریکٹ اپلائی کریں. ٹھیک ہے, ایک چیز ہے ہاؤس بلڈنگ ہے, جو جرمنی کا ایک پروگرام ہے, آپ اس کے بارے میں گوگل سے سرچ کریں. جب تک آپ سرچ نہیں کریں گے تب تک آپ کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائی. تو آپ ڈائریکٹ جو ہے نا آن لائن سرچ کریں. آج کل سب سے جو بڑی چیز ہے وہ چیٹ جی پی ٹی ہے. اگر آپ چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کرتے ہیں تو سمجھیں وہ آپ کا سب سے بڑا کنسلٹنٹ یا ایجنٹ ہے. آپ کو ایسن سے یا دوسرے سے کسی پہ آن لائن آ کے میسج کر کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس گوگل ہے. اگر آپ کے پاس گوگل ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کوئی بھی بات کسی قسم کی جو ہے نا وہ دوسروں سے مانگے پھرتے ہیں. سب سے بڑا, اگر میں آپ کو کوئی انفارمیشن دیتا ہوں تو میں بھی گوگل سے لیتا ہوں. اور کوئی ٹک ٹاکر بیٹھا یا یوٹیوبر بیٹھا ہے تو وہ کہاں سے انفارمیشن لیتا ہے؟ وہ گوگل سے لیتا ہے, وہ چیٹ جی پی ٹی سے لیتا ہے. تو سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی سے ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں کہ مطلب فی الحال کام کیوں نہیں ہو رہے, یا جو کمپنیاں وہ ہائرنگ کیوں نہیں کر رہی ہیں. دیکھیں, کمپنیاں ہائرنگ اس وجہ سے نہیں کر رہی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے جس طرح گلف کے حالات چل رہے ہیں, ایران کے حالات چل رہے ہیں, تو اس وجہ سے ایمبیسیاں تھوڑی سی کلوز ہیں. ایمبیسیوں نے اپنا کام سلو کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آہستہ آہستہ کام کھولیں گے, جیسے حالات اچھے ہوں گے وہ کام کھولیں گے. ٹھیک ہے, باقی میرا آپ لوگوں کو سے یہ مشورہ ہے کہ آپ کبھی بھی ان لیگل کام مت کرو, کبھی بھی ڈنکی لگا کے نہ ہو, کبھی بھی جو ہے نا وہ آپ وزٹ ویزے پہ آ کے یہاں پہ سکپ نہ ہو جاؤ. ہاں, آپ وزٹ ویزا لو, آپ آؤ, آپ آ کے دیکھو. ٹھیک ہے, چیزوں کو سمجھو, 15-20 دن مہینہ رہو, عزت سے آپ واپس چلے جاؤ. جب آپ واپس چلے جاؤ گے تو جب نیکسٹ ٹائم آپ کسی ایمبیسی میں اپلائی کرو گے نا تو اس کو پتہ ہوگا کہ ہاں بھائی یہ بندہ آیا ہے, ٹھیک ہے, اس نے ہمارے ساتھ ادھر رکا ہے, 30 دن اس کا سٹے ہوا ہے, ہاں اس کی یہ ہوٹل کی بکنگ ہے, یہ اس کی ساری سلپیں ہیں, تو آپ کو ویزا نیکسٹ ٹائم آسانی سے ملے گا. تو آپ اپنی پروفائل بہتر کریں. جب تک آپ اپنی پروفائل بہتر نہیں کریں گے آپ کبھی اس طرح بھٹکتے رہیں گے. ڈنکی والے کام آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں جو ان لیگل ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے. اس سے جو ہے نا کوئی کروڑوں میں ایک بندہ کامیاب ہوتا ہے, ادروائز جو بھی بندے ہیں تو وہ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں. تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ آن لائن اپلائی کریں, آپ ایجنٹوں سے بچیں. آپ کے پاس جو سکل ہے اسی سکل کے مطابق آپ اپنا کام شروع کریں. اگر آپ اپنی سکل کے مطابق چیزیں ڈھونڈنا شروع کریں گے تو ایک نہ ایک دن کامیابی آپ کے قدم چومے گی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہو وہ آن لائن سرچ کر کے کم از کم 5 سال کا وہ آپ رکھو کہ بھائی ہاں میں 5 سال میں کوشش کرتا رہوں گا, کوئی بات نہیں. اگر میں 5 سال کے بعد بھی چلا جاؤں گا تو کوئی بات نہیں ہے. تو بس کہنے کا مطلب, یہ ویڈیو بنانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو جو ہمارے دماغ میں ہے انفارمیشن تو وہ ہم آپ کو دیں. یہاں پہ ہر بندہ جو ہے نا وہ کنسلٹنٹ اور ایجنٹ بنا بیٹھا ہے, مدیر بنا بیٹھا ہے, تو ایسی کوئی چیز نہیں میرے بھائی. سب سے بڑا مدیر آپ کا یہ موبائل ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے. اس پہ سرچ کرو, ڈھونڈو لوگ کیا کر رہے ہیں, لوگ کیسے جا رہے ہیں, فلاں کمپنی کیوں ہائرنگ کر رہی ہے, اس کو کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ کس فیلڈ میں گلف میں کام کر رہے ہو. ہم لوگ 6 سال 10 سال 15 20 سال گلف میں دھکے کھا لیتے ہیں, لیکن ٹرائی کرنے سے ڈرتے رہتے ہیں. ہاں, بس آپ ایک ایم سمجھ لو, آپ قسم لے لو اپنے آپ سے کہ بھائی آپ نے ایجنٹ کے تھرو نہیں جانا, یا آپ نے جو ہے وہ پیسے نہیں لگانے. ٹھیک ہے, پیسوں سے آپ یورپ کبھی نہیں آ سکتے. آپ آ سکتے ہو تو آپ اپنے سکل کی وجہ سے آ سکتے ہو. سکل کے بغیر آپ کبھی نہیں آ سکتے, یہ میری بات آپ سوچ لیں. سکل کے بغیر آپ کبھی نہیں آ سکتے. آپ آن لائن جب تک اپلائی نہیں کریں گے تو آپ کبھی نہیں آ سکتے. تو دوستوں سے بس یہی بات ہے, آپ جو ہے نا میری ویڈیوز دیکھتے رہیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور جو ہے نا ساری چیزیں کامنٹ میں, جو چیز آپ کو پوچھنی ہے وہ کامنٹ میں لکھیں. کامنٹ میں اپنا نمبر لکھ دیں, آپ کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ لکھ لیں. تو بس چیزیں یہی ہیں. جب تک آپ جو ہے نا آن لائن اپلائی نہیں کرو گے, ڈائریکٹ ایجنٹوں سے نہیں بچو گے, تو آپ کا کچھ نہیں ہونے والا.